السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ آج ہم نے کہاں سے آغاز کرنا ہے؟ بالکل، ہر ایک کو اس کا حق ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں توازن اور اعتدال لازمی ہے۔ تو کل ہمارا اختتام اس بات پہ ہوا تھا کہ ہر سنت میں خیر ہی خیر ہے، لیکن کب؟ جب وہ حدود اور اعتدال میں رہ کر کی جائیں، اور ہر عمل کو اتنا ہی درجہ دیا جائے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور دین میں افراط و تفریط جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے دین کو۔ ہمارے ذمے کچھ حق اور واجبات ہیں، اگر ہم اعتدال کی راہ سے نکل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمارے ذمہ جو واجبات ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ صفحہ نمبر 48 کے اوپر ایک اور حدیث ہے۔ توازن کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ان کے ایک ساتھی حضرت عون ابن ابی جحیفہ کے بارے میں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6209۔ میں آپ کو یہ حدیث سناتی ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ہمارے لیے کون کون سے سبق ہیں۔ حضرت عون ابن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے درمیان موافقت کی، یعنی ان کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا، اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مہاجر تھے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مدینہ کے مقامی انصار تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جب وہ الگ رہنے لگے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملنے ان کے گھر آئے تو انہوں نے ام درداء رضی اللہ عنہا کو غمگین پایا۔ اب ام درداء جو ہے ان کی زوجہ تھیں، تو دریافت کیا کہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو ام درداء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تمہارے بھائی ابو درداء کو اب دنیا سے کوئی رغبت نہیں رہی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا کہ ان کے شوہر پر درویشی اور رہبانیت کا غلبہ ہے۔ درویشی کس کو کہا جاتا ہے؟ ترک دنیا کو۔ اتنے میں ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی آ پہنچے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کروایا اور کہا کہ چلیے آپ شروع کیجئے، میں تو روزے سے ہوں۔ اب یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر درویشی کی کون کون سی باتیں تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی نہ کھائیں۔ مراد ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، نوافل۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے اصرار پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے نفلی روزہ توڑ کر کھانا کھایا۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نفلی روزہ بقدر ضرورت توڑا جا سکتا ہے۔ پھر جب رات میں ابو درداء رضی اللہ عنہ نماز تہجد کے لیے اٹھنے لگے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سو جائیے۔ وہ سو گئے۔ پھر وہ کچھ وقفے کے بعد نماز کے لیے اٹھنے لگے تو کہا سو جائیے۔ پھر جب رات کا آخری حصہ آیا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب اٹھ جائیے۔ راوی کہتے ہیں پھر دونوں نے مل کر نماز تہجد ادا کی۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یہ بہت اہم الفاظ ہیں، اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، یعنی تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر کچھ حق ہے، اور تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر کچھ حق ہے۔ تمہیں انتہا پسندی اور رہبانیت سے بچتے ہوئے اور توازن اور عدل سے کام لیتے ہوئے ہر حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے۔ حضرت ابو درداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس واقعے کا ذکر کیا تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی جو ہیں رضی اللہ عنہ،
ان کے اندر اس معاملے میں بہت زیادہ بصیرت تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے بعض غیر معتدل رجحانات کی اصلاح فرمائی۔ تو توازن کا تقاضا کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملے۔ اس میں کچھ اور بھی خیر کے پہلو تھے اس حدیث میں سیکھنے کی باتیں، کہ ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہماری دین کی ساتھی ہیں جن سے کافی عرصہ ہماری ملاقات نہ ہوئی ہو، ہمیں وقتاً فوقتاً ان کا حال احوال لینے کے لیے ان سے ملنا چاہیے یا بات کر لینی چاہیے، اور عبادت کا وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو مسنون ہے، تاکہ دوسروں کے حقوق کی پامالی نہ ہو۔ ایک یہ سبق اس حدیث سے مل رہا ہے۔ اور زیارت کے وقت جو ہے اپنی ساتھی ان کو اچھی باتوں کی نصیحت بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم کوئی ایسی چیز ان کے اندر دیکھیں جو غیر مسنون ہو تو کیا ہے، نصیحت کرنی چاہیے، اور اس کی کوتاہیوں سے اسے باخبر کرنا چاہیے۔ پھر کسی پریشان حال کی پریشانی کی بابت اس سے معلوم کر لینا چاہیے۔ انہوں نے جیسے ان کی زوجہ جو ہے ان سے پوچھا تھا کہ کیا حال بنا رکھا ہے، تو اسی طرح اگر ہم کسی کو پریشان دیکھیں تو اس کی پریشانی دریافت کر لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم ان کو کوئی ایسا حل تجویز کر دیں کہ ان کی مشکل دور ہو جائے، یا کسی اور طریقے سے ہم ان کی مدد کر دیں۔ سنت میں اصول خمسہ کو پیش نظر رکھیے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ اس کے ساتھ لکھ لیں، اور یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ سنت پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ ساتھ آدمی کے پاس حکمت اور دانائی بھی ہونی چاہیے، ورنہ وہ اخلاص نیت کے باوجود راہ راست سے بھٹک سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتوں میں سے اسے یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی سنت فرض کا درجہ رکھتی ہے اور کون سی اس سے کم درجہ رکھتی ہے۔ یہاں پہ حکمت کا ذکر ہوا ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں جی، آپ بتائیں۔ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ۔ حکمت سے مراد ہے تجربے اور بصیرت سے حاصل ہونے والی سمجھ بوجھ، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور علم کو درست طریقے سے استعمال کرنا۔ یعنی ایک ہوتا ہے علم کا حاصل کرنا، اور پھر اس علم کو اپلائی کیسے کرنا ہے، کس موقع پہ صبر کرنا ہے، کہاں شکر کرنا ہے، یہ ہمیں کیا حکمت سے پتہ چلتا ہے۔ حکمت علم کو صحیح راستے پر استعمال کرنے کا نام ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے کے لیے انسان کو حکمت اور دانائی اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے اندر ہونی چاہیے کہ کون سی سنت فرض کا درجہ رکھتی ہے، کس کا درجہ اس سے کم ہے، اور ہم اپنے اندر حکمت کیسے لا سکتے ہیں، کیسے لا سکتے ہیں حکمت، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کا، بتائیں جی۔ جی علم حاصل کر کے عمل تو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن حکمت جو ہے نا وہ نصیب ہوتی ہے دعا کرنے سے۔ دعا کر کے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حکمت حاصل کر سکتے ہیں۔ حکمت اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جو حکمت دیا گیا وہ خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ اس کے لیے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، مسنون دعا ہے، ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کی قرآنی اور مسنون دعا میں بھی ہوگی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے میری سمجھ بوجھ الہام فرما۔ تو سمجھ بوجھ جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں احکام خمسہ پہ۔ احکام خمسہ کون کون سے ہیں؟ فرض ہے، پھر فقہی سنت ہے، پھر مباح کام ہے، پھر مکروہ ہے، اور پھر حرام ہے۔ فرض وہ عمل جس کا کرنا لازمی اور ضروری ہے، اس کے مقابل میں حرام ہے۔ تو فرض وہ ہوتا ہے جس کا کرنا لازم ہے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہے؟ گناہ ہوگا۔ جیسے اسلام کے 5 بنیادی ارکان فرض کے درجے میں آتے ہیں، اس میں سب سے پہلا کون سا ہے؟ کلمہ شہادت، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج حسب استطاعت۔ تو یہ تمام فرض ہیں، اگر کوئی ان کو ترک کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ گناہ گار ہوگا۔ پھر اس کے بعد فقہی سنت آ جاتی ہے، وہ عمل جس کا کرنا بہتر ہے اور اس کے مقابل مکروہ ہے۔ سنت وہ ہے جس کا کرنا مطلوب اور محبوب ہے، کیونکہ اس کے کرنے پر اجر ملتا ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دے تو اسے گناہ نہیں ہے۔ جیسے عصر کی جو شروع کی 4 سنتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ موقدہ ہیں یا غیر موقدہ ہیں؟ غیر موقدہ ہیں۔ اگر کوئی ان کو ترک بھی کر دیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ان کو اختیار کرنے پہ اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصر کی 4 سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اس کی زندگی میں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں میں ذکر کرتی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فقہی سنت سے کیا مراد ہے. جیسے آپ مجلس میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے تھے اور آپ کا مسکرانا، خندہ پیشانی سے اچھی اور بہترین بات کہنا، صفائی کا خیال رکھنا، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا، نماز کے بعد کچھ اذکار کا اہتمام کرنا، اور پیچھے جو ہم نے انفرادی سنتیں پڑھی تھی وہ بھی اسی میں شامل ہیں فقہی سنت میں. تو اگر ان میں سے کوئی سنت ترک کر دیتا ہے تو اسے گناہ نہیں ہے. البتہ ان سنتوں کا اختیار کرنا باعث اجر ہے اور محبوب ہے. پھر تیسرے نمبر پہ مباح کام آ جاتا ہے. مباح وہ عمل جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے اور نہ گناہ ہے. تو اسلام میں مباح کام وہ ہیں جنہیں کرنے کا نہ حکم دیا گیا ہے اور نہ چھوڑنے کا، جن پر نہ ثواب ہے اور نہ ہی گناہ ہے، جن کے کرنے یا نہ کرنے میں اختیار ہوتا ہے. ان کی مثالوں میں دنیاوی معاملات آ جاتے ہیں جیسے روزمرہ کی چیزیں، کھانا پینا، خرید و فروخت، سونا جاگنا، عام گفتگو سب شامل ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے مباح کاموں پر بھی اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ شاباش. اگر ہم ان کاموں کو بھی سنت کے مطابق کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں ان کاموں کے کرنے پہ بھی اجر ملے گا. جیسے سوتے ہوئے ہم سنت کے مطابق سوئیں، اذکار پڑھ کے سوئیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس طرح سوئیں. جب ہم جاگیں اٹھنے کی دعا پڑھیں تو ہمارا سونا بھی کیا بن جائے گا؟ ایک طرح سے عبادت بن جائے گا. کھانا پینا بھی اگر ہمارا سنت کے مطابق ہے تو وہ بھی باعث اجر ہوگا ہمارے لیے. اسی طرح زندگی کے باقی معاملات بھی. اس لیے گھریلو کاموں کو کبھی نہ سمجھیں کہ یہ تو دنیا کا کام ہے، اس پہ کوئی اجر نہیں ہے. کوئی بھی کام کریں نا، اگر اس کے پیچھے آپ کی نیت درست ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ اس پہ اجر پائیں گے، چاہے وہ دنیا کا ہی کام ہو. ہم نے پیچھے وہ جو سرکل تھا اس میں کیا پڑھا تھا کہ ہمارا دین کن کن امور سے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے. کیا وہ صرف دین سے متعلق تھے یا وہاں دنیا بھی تھی، معاملات بھی تھے، معاشی معاملات بھی تھے، معاشرت تھی، حتیٰ کہ سیاست بھی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ان امور کو بھی دین کے مطابق کر رہا ہے تو وہ اجر پا رہا ہے. پھر چوتھا ہے مکروہ، وہ عمل جس سے بچنا بہتر ہے اور اس کے مقابل میں فقہی سنت ہے. مکروہ جو ہے جیسے فضول سوال کرنا اور اپنے مال کو ضائع کر دینا. مکروہ کے مقابلے میں جو کام ہے وہ فقہی سنت ہیں، سنتوں کو اپنانا چاہیے. پھر حرام، وہ عمل جس سے بچنا لازمی اور ضروری ہے، اس کے مقابل میں فرض ہے. ان تمام کی ڈیفینیشنز آپ کو بہت اچھے سے آنی چاہیے. پیج نمبر 51، سنت میں رخصت سے فائدہ اٹھائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ کچھ لوگ سہولتوں اور رخصتوں سے فائدہ اٹھانے کو تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں کچھ لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ کی قسم میں لوگوں کی نسبت اللہ کی منشا اور مرضی سے زیادہ واقف ہوں. آپ کی بک میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور لوگوں کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. یعنی تم لوگ نہ تو مجھ سے زیادہ اللہ کے احکامات سے واقف ہو سکتے ہو اور نہ ہی مجھ سے زیادہ متقی بن سکتے ہو. تمہیں بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سنتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے جو اس کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ پسند ہے جو اللہ کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھائے. اور رخصتیں جو ہیں وہ ہمارے دین میں سہولت کے لیے ہی ہوتی ہیں، کیونکہ انسان ہمیشہ ایک ہی حالت میں نہیں ہوتا. کبھی وہ تندرست ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے. اب جب وہ بیمار ہو جائے گا تو اس کو رخصت کی ضرورت پڑے گی، تو لہٰذا رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی بننے کی کوشش نہ کیجیے. بعض لوگ جو ہیں وہ عزیمت کی راہ اختیار کرتے ہیں اور رخصت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ عزیمت کا جو ورڈ ہے آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شریعت کے اصل حکم کو عزیمت کہا جاتا ہے. لکھ لیں بے شک آپ اس پہ، شریعت کے اصل حکم کو عزیمت کہا جاتا ہے. جیسے نماز کے لیے وضو کرنا، نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ عزیمت ہے، اصل حکم ہے. لیکن اگر کسی کو پانی میسر نہیں آتا اور وہ تیمم کر لیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ پھر رخصت ہے دین کی. تو عزیمت کی راہ اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ دین میں دی گئی رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھانا. رخصت کہتے ہیں سہولت، آسانی اور نرمی کو، اور یہ لفظ رخصہ سے ہے جس کا معنی ہے کم ہونا. تو البتہ جو شخص مرض وغیرہ کی وجہ سے پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، یا کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پانی دستیاب نہ ہو، یا پانی کے حصول پر قدرت نہ ہو، تو ایسے شخص کو شریعت نے تیمم کرنے کی رخصت اور اجازت دی ہے.
تو صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا. ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے روزہ کھول لیا. کچھ دیر بعد آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی تک روزہ نہیں کھولا, ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے. یہ اگلے پیج پہ حدیث ہے صحیح مسلم کی, آپ کی بک میں پیج نمبر 52 پہ, جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یہ لوگ نافرمان ہیں اور یہ لوگ نافرمان ہیں. چنانچہ یہ لوگ عتاب نبوی کے مستحق بنے اور نافرمان کہلائے. یہ لاسٹ لائن ہے اس پیج کی. عتاب کا مطلب ہوتا ہے ناراضگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے یہ لوگ حقدار بنے. جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تیمم کی رخصت سے فائدہ نہیں اٹھاتے, یا سفر میں قصر نماز کو نہیں اپناتے, یا جرابوں پہ مسح کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو تسلی نہیں ہوتی جب تک ہم پورا وضو نہ کر لیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی اپنی نفس کی بات ہے, جبکہ دین کی طرف سے یہ رخصت ملی ہوئی ہے. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ احادیث اور سنت کی پیروی میں اعتدال ضروری ہے. روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. آپ سے زیادہ متقی بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ سے بڑھ کے کوئی متقی نہیں بن سکتا. جتنی عبادت آپ نے کی ہے ہمیں آپ کے طرز عمل کو ہی فالو کرنا ہے. آپ نے عبادت بھی کی ہے, اپنے رب کو بھی راضی کیا ہے, اور جو آپ کے ذمے حقوق تھے, واجبات تھے, آپ نے ان کو بھی پورا کیا ہے. آپ کا صحابیات کے ساتھ جو طرز عمل تھا, باقی لوگوں کے ساتھ جو طرز عمل تھا, آپ نے بہترین مثال قائم کی ہے زندگی کے تمام معاملات سے متعلق. تو آپ کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم نے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. اگر ہم سنت کو فالو نہیں کریں گے تو ہم اعتدال کی حد سے نکل جائیں گے, پھر ہم سے کوئی کام بھی نہیں ہوگا, نہ دین کی خدمت سر انجام دے پائیں گے اور نہ اپنے گھریلو معاملات جو ہیں ان کو انجام دے پائیں گے. تو انسان پر اللہ کا بھی حق ہے, بندوں کا بھی حق ہے, اس کے نفس کا بھی حق ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمارے لیے عافیت ہے. لیکن جہاں رخصتیں ملیں تو ان رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ غیر معتدل لوگوں کو آپ نے نافرمان کہا ہے. اس سبق میں ہمارے لیے یہ کچھ خلاصہ تھا اور اہم باتیں تھیں. تیسرے باب پہ آ جائیں, حدیث اور قرآن کا باہمی تعلق. اس میں ہم مختلف احادیث کے ذریعے یا قرآن کی آیات کے ذریعے قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث میں باہمی تعلق کیا ہے. یہ پیچھے آپ کو ایک سوال دیا گیا ہے پیج نمبر 54 پہ. آپ کی اب نیکسٹ کلاس منڈے کو ہوگی, آپ نے اس کو ریڈ کر کے آنا ہے. امت مسلمہ کو امت وسط کہا گیا ہے, کس وجہ سے کہا گیا ہے؟ مختلف تفاسیر سے آپ نے پڑھنا ہے اور کچھ پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں, کیونکہ پیچھے اعتدال کی بات ہوئی تھی نا, تو یہ اسی سے لنکڈ ہے. اگر آپ نے اپنے موبائل میں مکتبہ شاملہ اردو انسٹال کیا ہے تو لاسٹ ویڈیو جو میں نے گروپ میں بھیجی تھی اس میں نے یہ بھی دکھایا تھا کہ ہم تفاسیر بھی اوپن کر سکتے ہیں. اس میں وہاں پہ قرآن کی آپشن ہوتی ہے اور اس میں 6-7 تفاسیر دی گئی ہیں. وہاں پہ آپ نے اپنی ریلیونٹ آیت ڈالنی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 آپ نے لکھنا ہے. تو پھر آپ 1 بائی 1 ان تمام تفاسیر پہ کلک کرتے جائیں گے اور ان کو آپ نے پڑھنا ہے ایک بار. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ٹاسک ہے. جو لاسٹ سیشن تھا نا, ان کو میں ریٹن اسائنمنٹ دیتی ہوتی تھی, اور یہ آپ کے لیے سہولت ہے کہ میں آپ کو صرف پڑھنے کے لیے کہتی ہوں. تو اس کو آپ اپنے حق میں آسانی سمجھیں, مشکل نہ سمجھیں. حدیث اور قرآن کے باہمی تعلق کی مختلف صورتیں. قرآن اور حدیث میں کیا تعلق ہے؟ حدیث قرآن کی تفسیر ہے. قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے, لیکن رکعتوں کی تعداد اور طریقہ نماز کا تعین سنت سے ہوتا ہے, یہ قرآن میں نہیں بتایا گیا. تو بعض اوقات قرآن اور حدیث میں معنوی مطابقت ہوتی ہے, یعنی معنی کے لحاظ سے. اس میں یہ پہلا پوائنٹ دیا گیا ہے پیج نمبر 56 پہ. اس کا میں صرف اردو ٹیکسٹ پڑھوں گی. پیج نمبر 57 کے اوپر جو دیا گیا ہے, یہاں پہ ایک حدیث دی گئی ہے اور قرآن میں بھی وہی حکم موجود ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں 3 گناہوں کا ذکر ہے, اور قرآن میں سورۃ الفرقان کی آیات میں بھی وہ گناہ ترتیب کے ساتھ پائے جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے, معنوی طور پہ مطابقت پائی جاتی ہے. بسا اوقات ایک حکم حدیث میں ہوتا ہے تو وہی سیم قرآن میں بھی موجود ہوتا ہے.
جیسے یہاں پہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں جو گناہ بتائے گئے ہیں، سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو مد مقابل پکارو جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر دوسرا ہے شرکت طعام کے خوف سے تم اپنی اولاد کو قتل کر دو، یعنی کھانے پینے کے ڈر سے، معاشی تنگی کے سبب۔ پھر پوچھا پھر کون سا گناہ ہے؟ فرمایا پڑوسی کی بیوی سے بدکاری۔ تو قرآن کی سورۃ الفرقان میں بھی یہی ہمیں ترتیب کے ساتھ ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی بھی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ بعض اوقات حدیث قرآنی الفاظ کے کئی ممکنہ معنی میں سے ایک مخصوص معنی کا تعین کرتی ہے۔ جیسے یہاں پہ تیسری طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں سورۃ البقرہ میں ہمیں آیت ملتی ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو۔ تو عربی زبان میں جو نکاح کا لفظ ہے نا وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں نکاح سے مراد جو ہے وہ میاں بیوی کا جنسی تعلق ہے۔ تو یہ ہمیں حدیث سے اس کا معنی پتہ چل رہا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ بعض اوقات حدیث قرآنی الفاظ کے کئی ممکنہ معنی میں سے ایک مخصوص معنی کا تعین کرتی ہے۔ اس سے ہمیں حدیث کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کو ہم حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ تو جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے بعض اوقات حدیث جو ہے وہ قرآنی افعال کے فاعل کا تعین کرتی ہے۔ فاعل کسے کہا جاتا ہے؟ شاباش، کام کرنے والے۔ اور فاعل کے اوپر کون سی حرکت ہوتی ہے؟ فاعل کے اوپر حرکت کون سی ہوتی ہے؟ پیش ہوتی ہے، زبر یا زیر؟ جی پیش ہی ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، دخلت عائشہ تو عائشہ داخل ہوئی، قرأت فاطمہ تو فاطمہ نے پڑھا، پھر جلس احمد احمد جو ہے وہ بیٹھا۔ تو ان تمام میں عائشہ، فاطمہ اور احمد جو ہیں وہ فاعل ہیں، کام کرنے والے، اور فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ یہاں پہ اب یہ جو آیت بتائی جا رہی ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو شروع ہوا اور بے رخی بڑھتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ اس آیت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون ترشرو ہوا اور اعمی یعنی اندھا کون ہے۔ تو سنت سے عبس وتولی کے فاعل کی صراحت ہوتی ہے کہ عبسہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اعمی سے مراد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ بعض اوقات حدیث قرآن کے عام قاعدے کا استثناء بیان کرتی ہے۔ استثناء کہتے ہیں ایکسیپشن کو۔ جیسے قرآن میں ایک عام قاعدہ بتایا گیا ہے حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، یعنی ہر مردار جانور حرام ہے۔ اب یہاں سے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر مردار ہی حرام ہے، لیکن حدیث سے ہمیں 2 استثناء اس کے پتہ چلتے ہیں، ایکسیپشنز، اور وہ کون سے ہیں؟ سنن ابن ماجہ کی کتاب الصید حدیث نمبر 3339 ہے احلت لنا میتتان الحوت والجراد، ہمارے لیے 2 مردار حلال کیے گئے ہیں، مردہ مچھلی اور مردہ ٹڈی، جس کو ٹڈی دل بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سے مراد وہ حشرات ہیں جو جھنڈ کی قسم کی صورت میں اکٹھی ہو کر اڑتی ہیں اور کسی بھی فصل وغیرہ کو تباہ کر دیتی ہیں یا کھا جاتی ہیں، تو ان کا کھانا بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ مردار مچھلی کا کھانا ایک رخصت ہے، کیونکہ مچھلی پانی کے بغیر زیادہ وقت زندہ نہیں رہ سکتی، تو اس لیے اللہ نے یہ رخصت رکھ دی کہ مردار مچھلی کی چاہے کوئی بھی قسم ہو، وہ کہیں پہ بھی پائی جائے، سمندر میں پائی جائے، دریا میں پائی جائے، کسی چھوٹے سے پانی کے ذخیرے میں پائی جائے، وہ تمام مچھلیاں اگر مردار حالت میں بھی ہیں تو وہ حلال ہیں۔ یہ ہمیں حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بسا اوقات 5th پوائنٹ ہے پیج نمبر 59 پہ، بسا اوقات حدیث ضمنی شک کا اضافہ کرتی، یعنی تیسری صورت یا درمیانی صورت بھی ہمیں بتاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے
کہ تربیت یافتہ شکاری کتے کا شکار جو ہے وہ حلال ہے اور غیر تربیت یافتہ کتے کا شکار حرام ہے، لیکن ان کے درمیان ایک تیسری صورت بھی ہے اور وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ تربیت یافتہ کتا بھی اگر شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو پھر ایسا شکار بھی حلال نہیں رہے گا۔ اب یہ ہمیں حدیث سے پتہ چل رہی ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2850 یہاں پہ ریفرنس کے طور پہ دی گئی ہے۔ نیچے اس کی ایک اور مثال ہے، وہ آپ خود سے پڑھ لیجئے گا۔ بعض اوقات حدیث جو ہے وہ علت بیان کرتی ہے۔ علت کہتے ہیں سبب کو، جیسے قرآن میں شراب سے متعلق جو آیت آئی ہے، حدیث شراب کی حرمت کی علت یعنی وجہ بتاتی ہے۔ کلو مسکرن خمر و کلو خمرن حرام، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5339 ہے کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر جو ہے وہ حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علت یعنی سبب جو ہے وہ نشہ ہے، اور تھوڑی مقدار میں بھی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب قرآن کی یہ جو آیت ہے، یہاں سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن کی جو آیت ہے اس سے یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ اچھا پھر تھوڑی مقدار میں تو نشہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مقدار تو یہاں نہیں بتائی گئی، تو مقدار کا تعین جو ہے نا وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 5628 ہے کہ ما اسکرا کثیر فقلیلہ حرام، جس شے کی کثیر مقدار نشے کا باعث بنے اس کی قلیل مقدار بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس قرآن کے ظاہری حکم کی اباحت کو واجب قرار دیتی ہے۔ اباحت کہتے ہیں جواز اور اجازت کو، آپ اس کے اوپر لکھ لیں، اباحت، جواز اور اجازت۔ مندرجہ ذیل یہاں پہ دو آیتیں دی گئی ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں اگر وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے۔ لیکن بخاری اور مسلم کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ کوئی مذائقہ نہیں اگر تم نماز میں اختصار کر لو، ایک یہ دلیل دی گئی ہے، اور سعی بین الصفا والمروہ کہ یہ واجب ہے۔ اور ایک دوسری آیت یہاں پہ دی گئی ہے کہ جب تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یہاں پہ لیس علیکم جناح کے الفاظ نہ ہو کہ قصر کرنے کی اجازت ہے، قصر کرنا فرض نہیں ہے۔ حدیث وضاحت کرتی ہے کہ نہ صرف حالت خوف بلکہ حالت سفر میں بھی قصر کرنا چاہیے، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے، حالت خوف میں اور حالت سفر میں۔ یہ بھی اللہ کی ایک رخصت ہے، ورنہ اگر حالت خوف میں اور حالت سفر میں بھی قصر نماز کی رخصت نہ ہوتی تو بہت کیا ہے مشکل ہو جاتی۔ اسی طرح سفر میں جو ہے دو نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، فجر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھنی ہوتی ہے اور ظہر کو اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے، اسی طرح مغرب کو اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی جس طرح سے سہولت ہو کسی کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فرض نماز ہے نا وہ قبلہ رخ ہو کے پڑھنا ضروری ہے، تو اگر آپ سفر پہ ہیں اور آپ ظہر کے وقت کہیں پہ اترے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ عصر کے وقت آپ دوبارہ سفر میں ہی ہوں گے، کہیں آپ کا سٹاپ نہیں آئے گا، تو آپ ظہر کے وقت عصر بھی ساتھ پڑھ لیں، پھر آپ مغرب کے وقت کہیں پہ رکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ عشاء
کے وقت آپ نہیں رک سکیں گے، یا آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کا ٹائم کم ہوتا ہے، مغرب کے وقت نہیں رک سکیں گے، مغرب کی نماز نکل جائے گی تو اس کو پھر آپ عشاء کے ساتھ جمع کر لیں، جس طرح بھی آپ کو سہولت ہو. تو یہ رخصت ہمیں ہمارا دین دیتا ہے. تو بسا اوقات جو ہے ہمیں قرآن سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ حکم فرض درجے کا ہے یا واجب درجے کا ہے، لیکن حدیث سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، اس کا سٹیٹس معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے. پھر 10th پوائنٹ کو دیکھیے کہ بعض اوقات حدیث قرآن کے بظاہر خاص کو عام کر دیتی ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، بیوی کے پہلے خاوند کی لڑکیاں نئے شوہر کے لیے حرام ہیں جو تمہاری نگرانی میں پرورش پا رہی ہیں. تو قرآن کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف زیر تربیت فی حجورکم یعنی ستیلی بیٹیاں حرام ہیں، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ستیلی بیٹیاں چاہے زیر تربیت ہوں یا نہ ہوں، وہ ستیلے باپ کے لیے کیا ہیں؟ حرام ہیں. 11th اور 12th پوائنٹ جو ہیں وہ آپ نے خود سے پڑھنا ہے، اس کے اوپر لکھ لیں. اور 13, 14 اور 15 جو ہیں ان کو اسکپ کر دیجیے گا. 16 بھی اسکپ کر دیں، چھوڑ دیں. قرآن فہمی کے مستند ذرائع، مستند کہا جاتا ہے اوتھینٹک سورسز کو. مندرجہ بالا امور سے واضح ہو گیا کہ قرآن اور سنت کو ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں کیا جا سکتا. سنت کے بغیر قرآن کی تفسیر ناممکن ہے. اگر کوئی اس طرح کی مذموم کوشش کرے گا تو وہ خود بھی بھٹکے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا اور دنیا اور آخرت کی رسوائی حاصل کرے گا. اس جگہ مناسب ہوگا کہ قرآن فہمی کے مستند ذرائع اور غیر مستند ذرائع کا ذکر کر دیا جائے تاکہ ترجیحات کا واضح تعین ہو جائے. قرآن فہمی کے مختلف ذرائع کہ ہم قرآن کو کہاں کہاں سے سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلے قرآن کا اپنا سیاق و سباق، قرآن کی بعض آیات جو ہیں بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے. پھر اخبار احاد، صحیح اور حسن روایات. اخبار احاد جو ہے آپ کی بک کے پیج نمبر 128 پہ بھی آئے گا، وہاں اس کی وضاحت ہو جائے گی. اخبار احاد میں 3 طرح کی احادیث شامل ہوتی ہیں جن کو مشہور، عزیز اور غریب کہا جاتا ہے، جس میں راویوں کی کسی ایک طبقے میں تعداد 3، 2 اور 1 ہوتی ہے. مشہور میں 3 ہوتی ہے، عزیز میں 2 اور غریب میں 1. یہ آگے آئے گا. تو ایسی روایات کے ذریعے سے بھی قرآن کی آیات کو سمجھا جا سکتا ہے. روایات یعنی تعامل امت. پھر 5واں ہے صحابہ رضی اللہ عنہ، بالخصوص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. ان کی تفاسیر موجود ہیں، ان سے بھی قرآن کی آیات کو سمجھا جا سکتا ہے. پھر عربی زبان کی مہارت. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی تفاسیر ایسی ہیں جو صرف عربی زبان میں پائی جاتی ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم ان تفاسیر کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے اندر عربی زبان کی مہارت بھی پیدا کریں، اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں کہ ہم عربی زبان بھی سیکھیں، تاکہ جو ہمارا کتب کا ذخیرہ ہے، جو 80% کتب کا ذخیرہ ہے جو عربی زبان میں ہے، تاکہ ہم ان کتابوں سے مستفید ہو سکیں. ہر کتاب کی آپ کو اردو میں شرح نہیں ملے گی، یا ہر عربی میں پائی جانے والی تفسیر جو ہے آپ کو اردو میں میسر نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کو اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس آپ اپنے اندر شوق پیدا کریں. کوئی بھی کام کب آسان ہوتا ہے؟ جب اس کے لیے شوق ہو. پھر چاہے وہ جتنا بھی بڑا مشکل کام ہو وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اصل مشکل کہاں ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، اصل مشکل کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے. اگر کسی کام کا شوق ہمیں لگ گیا ہے نا، تو اس راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں انسان خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے. صحابہ کرام نے دین کے راستے میں کتنی مشکلات برداشت کیں، کیسی مشکلات تھیں. طرح طرح سے ستائے گئے، جسمانی تکالیف بھی تھیں، اور کچھ نے تو اپنا سارا مال اور اسباب کیا ہے دین کے لیے وقف کر دیا، لیکن وہ اپنے ایمان سے اور دین سے نہیں پھرے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ان کی دین سے محبت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی. ان کا شوق تھا. تو شوق انسان سے بڑے سے بڑا کام کروا لیتا ہے، اور جس کو یہ شوق لگ جائے دین سیکھنے کا شوق،
اس پہ عمل کرنے کا شوق، وہ پھر راستے کی رکاوٹیں کیا ہے سہ جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے، لیکن اس راستے کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ ایمان کی ایک خاص مٹھاس اور حلاوت ہوتی ہے جو اسی راستے پہ چلنے سے میسر آتی ہے، وہ دنیا کی اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ جیسے قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہوا خیر مما یجمعون، قرآن ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ تو کیا آج ہمارا یہ شرح صدر ہے کہ قرآن واقعی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے؟ ہم کیا دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، لوگ کن کن چیزوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا چیزوں کے پیچھے۔ تو پھر جب اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں، تو پھر ہماری دوڑ کیسی ہونی چاہیے؟ ان لوگوں سے بھی بڑھ کے ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا فائدہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، باقی ساری چیزوں کا جو فائدہ ہے وہ وقتی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہم آج یہاں پہ موجود ہیں، کل ہم یہاں موجود ہی نہ ہوں، ہمارا مہلت عمل ہی ختم ہو چکا ہو، تو ہم اپنے ساتھ کیا سرمایہ لے کے جائیں گے؟ کیا وہ جو چیزیں ہیں ساری وہ ہمارے ساتھ جائیں گی؟ کیا چیز انسان کے ساتھ جاتی ہے؟ اس کا عمل جاتا ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان 3 اپنے دوست، حقیقی دوست سمجھتا ہے۔ ایک وہی دوست جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جن سے ہم اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن کی کمپنی ہمیں پسند ہوتی ہے۔ دوسرا دوست انسان کس کو سمجھتا ہے؟ مال کو سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے بہت سی مشکلات سے نکال لے گا، فلاں وقت پہ میرے کام آئے گا، فلاں مشکل میری آسان کرے گا۔ اور جو تیسرا دوست ہے وہ انسان کا عمل ہے۔ تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے 2 دوست جو ہیں نا، انسان کی موت کے ساتھ ہی وہ ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں، صرف اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دل میں دین کی جو محبت ہے وہ باقی چیزوں سے بڑھ کے پیدا کرنی ہے، دین کو ترجیح دینا ہے، ہمیں اس کو فرسٹ پریارٹی پہ رکھنا ہے۔ اور ہمیں ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کامل ایمان چاہتا ہے وہ پھر کیا کرے؟ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز سے مقدم رکھے، ہر چیز سے بڑھ کے رکھے۔ جتنی بھی محبتیں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں نا، ان سب سے بڑھ کے، تو پھر ایسا انسان جو ہے وہ کامل ایمان کے رتبے اور مرتبے تک پہنچتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ عربی زبان میں انشاءاللہ مہارت پیدا کرنی ہے ہم نے، تاکہ جو کتب کا ذخیرہ ہے اتنا، ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ تو نیت کر لیں آپ سب، جب بھی موقع ملے زندگی میں اس کو آنکھیں بند کر کے اڈاپٹ کر لیجیے گا کہ میں نے انشاءاللہ کرنا ہے۔ جب ہم نیت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتے ہیں۔ تو نیت کر لیں اپنے دل میں، اور صرف نیت کرنے پہ کتنا اجر ہے؟ نیت پہ اجر ملتا ہے۔ اگر ہم دل میں اپنے کسی نیک کام کا خیال لاتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے اور ہم نہ بھی کر سکیں تو اس پہ اجر ملتا ہے ہمیں؟ بالکل ملتا ہے۔ تو پھر اچھی اچھی نیتیں کرتے رہا کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور جیسے ہی توفیق ملے اس کو کر بھی لیا کریں۔ اور اگر کوئی گناہ کی نیت کرتا ہے تو صرف نیت کرنے پہ گناہ ہے؟ نہیں، صرف نیت کرنے پہ گناہ نہیں ہے جب تک انسان اس کو کر نہ گزرے۔ تو پھر ذرا سوچیں کہ روز قیامت اگر کسی کے پلڑے میں گناہ زیادہ ہوں گے تو اندازہ لگائیں اس نے کتنے زیادہ گناہ کیے ہوں گے۔ پھر 7واں پوائنٹ ہے عربی کے تمدن اور ان کے حالات سے واقفیت۔ پھر ہے کتب سماوی۔ قرآن فہمی کے لیے تورات اور انجیل سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن اور صحیح احادیث سے متصادم ہوتی ہیں، یعنی ٹکراتی ہیں، ان سے اپوزٹ ہوتی ہیں، متضاد ہوتی ہیں۔ تو جو چیزیں تو قرآن اور سنت کے موافق ہوں انہیں قبول کر لیا جائے۔ جیسے ان کی کتابوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ واحد الہ ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک فرمان کہ آؤ ان چیزوں کی طرف، آؤ ان باتوں کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دین میں بھی اور اہل کتاب کے دین میں بھی بہت سی چیزیں مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے وہاں، لیکن جہاں پہ متضاد چیزیں نظر آئیں ان کو ترک کر دینا ہے۔ تو لیکن جو قرآن اور سنت کے موافق ہیں اور نہ مطابق، انہیں بطور استشہاد استعمال کیا جائے گا، لیکن بطور استدلال نہیں۔ استشہاد ہوتا ہے شہادت کے، کہ جیسے ایک بات وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اور استدلال آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے استدلال؟ ہاں جی، شاباش، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل نکالنا۔ جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ مختلف فقہا جو ہیں، فقہا وہ ہوتے ہیں جو فقہی مسائل
اخذ کر لیتے ہیں قرآن اور حدیث سے، وہ احادیث سے احکام برآمد کرتے ہیں، اسی کو استدلال کہا جاتا ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں مسائل کا حل نکالنا، فقہی مسائل کا، اس کو استدلال کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن فہمی کی راہ میں 2 بڑی رکاوٹیں ہیں، اپنے مخصوص نظریات کے مطابق قرآن کو پڑھنا اور قرآن کی تعویل کرنا، یعنی مفہوم بیان کرنا، اور دوسرا ہے قرآن کو محض تبرک کے لیے پڑھنا، قرآن سے اپنا تزکیہ نہ کرنا، خود کو عملی طور پہ نہ نکھارنا۔ یہ قرآن فہمی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن فہمی کے غیر مستند ذرائع، انوتھینٹک، اس میں ضعیف احادیثیں آ جاتی ہیں، موضوع یعنی جھوٹی احادیثیں، کشف اور خواب، یعنی خوابوں کو بھی بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ اچھا مجھے یہ خواب آ گیا، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، نہیں۔ اگر خواب برا ہے اس کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر خواب اچھا ہے تو جو آپ کا خیر خواہ ہے، جس کے پاس دین کا علم ہے، جو آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے، اس سے ذکر کر دینا چاہیے، کیونکہ خواب جو ہے نا، اگر بتانے والا جس طرح سے بتائے اس کی تعبیر، بسا اوقات وہ اس طرح سچ بھی ہو جائے۔ تو اچھا خواب صرف اسی سے ذکر کرنا چاہیے جو آپ کا خیر خواہ ہو، جو آپ کو اچھی تعبیر اس کی بتائے۔ پھر پچھلی آسمانی کتابوں کی محرف آیات، محرف آیات کہتے ہیں تحریف شدہ آیات جن میں تبدیلی ہو چکی ہو۔ پھر اسرائیلیات، یہ خلاصہ اس کا آپ خود پڑھ لیجئے گا، اس میں جو اہم چیزیں ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہاں تک سب کو سمجھ آ گیا؟ کلاس کا ٹائم 10:05 تک ہی تھا نا؟ یہاں پہ آج اسکیجول نہیں پڑا ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔